رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ سورہ ہمزہ کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سورہ ہمزہ یعنی وہ سورت ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، جس کو ہم نمازوں میں سنتے رہتے ہیں اور پیچھے کی صورتوں میں سے ہیں۔ اس صورت میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانیت سے گرا دینے والی چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایسی چیزیں جس کو کرنے کے بعد انسان انسانیت سے گر جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ خالی وہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے، ایک انسان جو اچھا انسان ہوگا وہ یہ کام کبھی نہیں کرے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان اچھا انسان ہو اور وہ یہ کام کرے۔ انسانیت سے گری ہوئی بات ہیں جو اس صورت میں کہی گئی۔ کچھ کام بتائیں، تفصیل تو پہلے کام کی ذکر کی گئی تھی کہ پہلا کام جو اس میں بتایا گیا وہ غیبت ہے۔ ویل، بربادی ہو۔ سورت کے شروع ہونے کا انداز دیکھیے، بربادی ہو یعنی اس کا تو سب برباد ہی ہو گیا، بربادی ہو۔ ویل، بعض حضرات کہتے ہیں ویل جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے۔ ویل، بربادی ہو، جیسے کہا گیا ایک سورت میں ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے بربادی ہو۔ اسی طرح یہاں کہا گیا ویل لکل، بربادی ہیں ہر اس آدمی کے لیے۔ کون سے آدمیوں کے لیے؟ ہمزہ، جو غیبت کرنے کا عادی ہے، جس کی کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں ہوتی، ایسے آدمی کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ہلاکتی ہے۔ اور یہ انسان کو انسانیت سے گرا دینے والی چیزیں ہیں۔ ہمارے مفسرین نے نقل کیا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے، خالی اسلام کے خلاف ہے نہیں، انسانیت کے خلاف ہے غیبت۔ بہرحال باتیں تو تفصیل سے اس کے سلسلے میں ذکر کی گئی تھی، لیکن کچھ ایک دو باتیں جو اور مزید تھوڑی سی سمجھنے جیسی ہے وہ ذکر کر دوں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے ملفوظات میں، جن کی ملفوظات کی کتاب ہیں انفاس عیسیٰ، ایک بزرگ ہیں، انہوں نے حضرت تھانوی کے ملفوظات کو جمع کیا ہے۔ اس میں غیبت کے بیان کے تحت لکھا ہے، میں وہ کتاب ہی لاتا لیکن بھول گیا۔ اس میں حضرت نے غیبت کے بیان کے تحت لکھا ہے کہ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے تو اولاً تو یہ کہ دوستوں کو کہا جائے کہ بھئی روک دیجئے۔ حضرت نے فرمایا اگر نہیں رک رہا تو کوئی دوسرا تذکرہ شروع کر دے، کوشش یہ کریں کہ پٹری ہی بدل جائے بات کرنے کی تاکہ غیبت نہ ہو۔ حضرت نے کہا پھر بھی نہیں ہو رہا ہے چپ، فرمایا اس کا دل ٹوٹنے کی پرواہ مت کرو، اس مجلس سے کھڑے ہو کر کے چلے جاؤ۔ اس سے اس کی سنگینی کا پتہ لگتا ہے کہ اس مجلس سے کھڑے ہو کر کے چلے جاؤ۔ حضرت نے فرمایا تمام بری عادتوں کو چھوڑنے کے دو ہی نسخے ہیں،
چاہے غیبت ہو، تکبر ہو، جتنی بری عادتیں ہیں، فرمایا سارے تصوف کا خلاصہ ہے یہ، ساری خانقاہ کا خلاصہ ہے یہ۔ فرمایا تحمل، تأمل، تأمل یعنی جو انسان بولے وہ سوچ کر کے بولے، کبھی غیبت نہیں ہوگی، بہت کم ہوگی۔ تأمل، جو کام کریں سوچ کر کریں، تأمل رک کر کے، جلدی نہ کریں، تأمل سوچ کر کے بولا جائے، سوچ کر کے کہا جائے، سوچ کر کے عمل کیا جائے۔ فرمایا یہ اپنے اندر سے بیماریوں کو نکالنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا تحمل، آرام سے کام کیا جائے، کسی کام میں جلد بازی نہ کی جائے۔ روایت میں فرمایا العجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اکثر وہ فیصلے جو انسان جلد بازی میں لیتا ہے سوائے پچھتانے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا، اور وہ فیصلے جو ٹھنڈے دماغ سے لیے جائیں وہ اکثر کامیاب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک دو باتیں تھیں۔ ویل لکل ہمزہ، بربادی ہے ہر اس آدمی کے لیے جو غیبت کرنے کا عادی ہے۔ اور دوسرا فرمایا لمزہ، جس میں ایک ہمزہ کی صفت ہے، ایک لمزہ کی صفت ہے۔ لمزہ کا مطلب ہے پیٹھ پیچھے برائی نہ کرنا، سامنے کہنا۔ غیبت پیٹھ پیچھے برائی کو کہتے ہیں، اور لمزہ کا مطلب یہ ہے سامنے اس کی برائی کرنا، تانے دینا، عیب نکالنا، یہ سارے معنی ہیں۔ کسی کے اندر خامیوں کو تلاش کرنا، یہ دوسری صفت ہے لمزہ، جو انسان کو انسانیت سے گرانے والی چیز ہے، عیب، نکتہ چینی کرنا۔ حضرت الامام غزالی نے فرمایا اے انسان، تجھے تو اپنی آنکھ کا تنکا بھی نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کا شہتیر نظر آتا ہے۔ فرمایا تیرے بدن پر سانپ اور بچھو رینگ رہے ہیں وہ تجھے نظر نہیں آتے ہیں، اور دوسروں کے بدن پر کیڑا رینگ رہا ہے وہ تجھے نظر آ رہا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنی فکر کرے تو ان چیزوں میں نہ لگے۔ انسان اگر کسی بڑے مقصد کے لیے جیے تو انسان ان چیزوں سے نکل جائے۔ غیبت وہ کرتا ہے جس کو کوئی کام نہیں ہوتا، یا غیبت وہ لوگ کرتے ہیں، وہ قومیں کرتی ہیں جن قوموں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا بڑا، وہ آپس میں ایک دوسرے کی کھینچ تان میں لگتے ہیں۔ جن قوموں کے پاس بڑا مقصد ہوتا ہے، اور ہمیں شریعت نے دیا ہے مقصد، ہم بلسرہ میں پڑھ چکے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ مقصد ہیں اسلام کو گھر گھر میں پہنچانا۔ اب جس قوم کے دل دماغ میں یہ مقصد ہوگا وہ قوم غیبت کرے گی، وہ قوم آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچے گی۔ اگر وہ ایسا کر رہی ہے اس کا مطلب وہ بڑے مقصد کے لیے نہیں جی رہی، وہ بھی عام انسانوں کی طرح کھانے پینے والی اور عیاشی کرنے والی قوم ہے۔ اگر کوئی قوم یہ عادت اپنا رہی ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، عیب جوئی کرنا، نکتہ چینی کرنا، دوسرے کی خامیوں کی تلاش میں رہنا، یہ فرمایا لمزہ، یہ دوسری صفت۔ اچھا انسان نہ غیبت کرتا ہے، اچھا انسان نہ کسی کے منہ پر اس کو برا بھلا کہتا ہے، نہ اس کے اندر سے عیب کو تلاش کرتا ہے۔ ہاں اگر وہ سچا خیر خواہ ہے تو تنہائی میں دوستانہ اور محبت کے ساتھ اس کو کچھ باتیں کہتا ہے، ورنہ وہ نکتہ چینی یا عیب جوئی نہیں کرتا۔ بہت بڑے جرم ہیں شریعت کی نظر میں۔ یہ ماحول کچھ ایسا بنا ہے کہ نماز کے چھوڑنے کی برائی ہر جگہ بیان ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، روزے کی چھوڑنے کی برائی ہر جگہ بیان ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن ان بیماریوں کا تذکرہ بہت کم ہو گیا، سوائے خانقاہوں کے شاید کہیں ہوتا ہو۔ حالانکہ یہ ہے کہ اگر انسان عبادتوں میں لگا رہے اور ان بیماریوں میں ہو تو انسان کی عبادتیں اس کو نقصان پہنچائے گی۔ اپنے اندر سے ایک کٹورے میں اگر پہلے سے شراب ہیں، اس کٹورے میں 5 لیٹر بھی دودھ ڈالا جائے وہ دودھ کسی کام کا نہیں،
وہ تو ایسا ہے کہ جیسے چھید ہو، اوپر پانی ڈال رہے ہیں، وہ چھید میں سے سب جا رہا ہے اپنے دل کو۔ اسی لیے شریعت بہت زور دیتی ہے اس بات پر، ویل لکل، انداز دیکھیے آپ، ویل بربادی ہے ہر اس آدمی کے لیے جو غیبت کا عادی ہے، عیب جوئی کا عادی ہے۔ یہ تو اس کا اخلاقی کیریکٹر ہے کہ وہ کس سطح کا انسان ہے۔ اچھا، اس کی زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، اس کی زندگی گزر رہی ہے مال کو جمع کرنے میں۔ الذی، وہ آدمی، جمع، جس نے جمع کیا، مالن، مال کو، وعددہ، اور گن گن کر کے رکھا، گن گن کر کے رکھا۔ یعنی مفتی شفیع صاحب نے ذکر فرمایا وہ آدمی مال کما رہا ہے صرف شہرت کے لیے، وہ اس میں داخل ہے۔ وہ آدمی جو مال کما رہا ہے تکبر کرنے کے لیے، فرمایا وہ اس میں داخل ہے۔ فرمایا وہ آدمی جو مال کما رہا ہے لیکن مال میں جو اللہ کے حقوق ہیں ان حقوق کو وہ ادا نہیں کر رہا، وہ اس میں داخل ہے۔ یہ سب باتیں مفتی شفیع صاحب نے ذکر فرمائی۔ الذی جمع مالا، جس نے مال کو جمع کیا۔ عجیب بات، نبی علیہ السلام کے پاس یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، مال آ گیا کہیں سے بہت زیادہ۔ آپ نے فرمایا بھائی جس کو ضرورت ہو لے جاؤ۔ ایک صحابی آگے نہیں آئے، اللہ اکبر، ایک صحابی آگے نہیں آئے۔ ان کے شرافت کی انتہا، ان کی شرافت کی انتہا تھی ہے کہ ان کو اچھا ہی نہیں لگا کہ کیسے لگیں گے ہم، ضرورت تھی وہ بھی نہیں آئے۔ پھر کچھ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، حضرت عمر فاروق نے، مجھے بات اچھی طرح یاد نہیں ہے، پھر کچھ آئے اور وہ لے جانے لگے۔ یہ تھی صحابہ کی پاکیزگی۔ صحابہ کماتے تھے، صحابہ مالدار بھی تھے، لیکن صحابہ لٹاتے بھی ایسے تھے، صحابہ خرچ بھی ایسا کرتے تھے، صحابہ کے دینے کا مزاج بھی خوب تھا، بہت کثرت سے وہ خرچ کرتے تھے۔ بارہا ہم نے سنی وہ بات، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبات حکیم الاسلام میں قاری طیب صاحب نے ذکر فرمایا، ایک رات میں 5 لاکھ روپئے چوراہے پر بیٹھ کر غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ فرمایا آؤ جس کو لے جانا ہو لے جاؤ۔ غمگین تھے صحابہ، مال زیادہ جمع ہو جاتا تھا تو بے چین ہو جاتے تھے۔ صحابہ کے دلوں کی یہ کیفیت تھی۔ لیکن جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا یہاں تذکرہ ہے، اور قرآن ہر ایک کو کہہ رہا ہے جس میں یہ بیماری ہو وہ اس بیماری کو دور کرے۔ الذی جمع، کہ اس کی زندگی کا مقصد پیسہ، اس کو خوشی مل رہی ہے پیسے کے کمانے سے، اس کو خوشی مل رہی ہے، یعنی یوں سمجھیے وہی کیفیت جو نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمائی، تعیس عبد الدینار و درہم، برباد ہو دینار اور درہم کا بندہ، یعنی روپیوں اور پیسوں کا بندہ۔ الذی جمع مالا وعدد، جس کا مقصد یہ ہے اپنا بینک بیلنس بڑھانا، جس کا مقصد یہ ہے دنیا میں مالدار کہاں جانا۔ الذی جمع مالا وعدد، جس نے مال کو جمع کیا اور اس کو گن گن کر کے رکھ رہا ہے، اور مال کے بارے میں اس کی سوچ کیا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سوچتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ یعنی بہت بڑی حقیقت کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ انسان کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں ہمیشہ رہوں، مرنا کوئی نہیں چاہتا، موت آ جاتی ہے۔ ایک بیمار ہمارے رشتہ دار کے پاس میں گیا، کہا مولانا سب بوڑھا ہوتا ہے لیکن جیو جو ہے نا وہ بوڑھا نہیں ہوتا۔ میں کہا بالکل صحیح بات ہے، تمنائیں بوڑھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے انسان کو اولاد کی تمنا ہوتی ہے تاکہ وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کی اولاد دنیا میں اس کا نام باقی رہنے کا ذریعہ بنے۔ اسی لیے انسان جب کوئی فاؤنڈیشن بناتا ہے تو اس پر اپنا لیبل لگاتا ہے تاکہ وہ ٹرسٹ جہاں بھی جائے وہ اس کے نام سے جائے، یہ فلاں ابن فلاں کی طرف سے، تاکہ وہ چلا جائے اس کا نام باقی رہے۔ یہ انسان کے دل کی دکھتی رگ ہے جس پر قرآن نے ہاتھ رکھا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ،
کہ انسان یہ سوچ رہا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، یعنی اس کا مال اس کو باقی رکھے گا۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں مال ہو تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، ہر میدان اپنا ہے، پھر تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پھر تو ہم سرکاری کسی محکمے میں چلے جائے، وہاں مال کی بنیاد پر کیا نہیں ہوتا۔ یہ جملے اسی آیت کی کچھ نہ کچھ تفسیر ہیں۔ مال سے کیا نہیں ہوتا؟ اللہ ایک ساتھی سے تو جملہ سنا، ارے مول صاحب تو دعائیں بوائیں چھوڑیے، یہ کمائیے۔ اللہ یہی تو ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ۔ صحابہ اکثر غریب تھے، صحابہ میں کچھ تھے مالدار، صحابہ میں اکثر غریب تھے۔ کیا صحابہ نے نام روشن نہیں کیا؟ اگر صرف مال روشن ہونے کی بنیاد ہے تو صحابہ نے ڈنکا کیسے بجا دیا اسلام کا؟ مال اتنا زیادہ نہیں جتنا میں سمجھ رہا ہوں، مال کی ایک لمٹ ہے، اس حد تک، وہاں سے آگے نہ مال کام آتا ہے نہ کچھ، وہاں سے آگے انسان کے اعمال کام آتے ہیں۔ مال ایک حد تک، مال کو کل کا کل معبود بنا دینا، جیسا کہ ہو رہا ہے پوری دنیا کی دوڑ، آپ کبھی گہرائی سے دیکھیے، ریس لگی ہے نا جو، وہ زیادہ سے زیادہ مال کے کمانے میں ایک ہوا چلی ہے کہ بس انسان کو یہ ہے کہ بس کس طرح مجھ میں مال آ جائے، مال آ جائے، مال آ جائے۔ مال کا کمانا بالکل برا نہیں ہے، لیکن مال کی محبت انسان کو جائز اور ناجائز کا فرق نہیں دیکھنے دیتی۔ ہمیشہ اپنے آپ کو یہ یاد دلایا جائے کہ نہیں بس یہ ضرورت ہے، تو انسان کبھی آپے سے باہر نہیں ہوگا۔ کروڑوں جیب میں ہوں گے، دل میں نہیں ہوں گے، دل میں نہیں ہوں گے۔ ایک مومن کے دل میں اللہ کی، دین کی اور شریعت کی محبت ہوتی ہے بس، اس کے علاوہ اگر کسی کی محبت زیادہ ہے تو قرآن کہہ رہا ہے انتظار کرو عذاب کا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن نے تو عجیب نقشہ کھینچا ہے، بار بار مجھے بھی وہ آیت سننی چاہیے تاکہ مجھے یاد آئے۔ قل ان کان آباؤکم، آپ کہیے، نبی علیہ السلام سے اعلان کروایا جائے، آپ اعلان کیجئے، اگر تمہارے باپ دادا، اگر تمہاری بیویاں، اور بیوی ہے تو شوہر، اگر تمہارے وہ گھر جو تم نے بنائے ہیں، جو تم کو اچھے لگتے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں یہ، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے وہ گھر جو تم کو اچھے لگتے ہیں، وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہارا وہ بزنس کہ جس کے بارے میں تم کو خطرہ لگتا ہے کہ کہیں یہ مندہ نہ ہو جائے، قرآن کے الفاظ ہیں۔ فرمایا اگر یہ چیزیں، اور فرمایا قرآن نے تو اگر تمہارا خاندان، یہ چیزیں اگر تم کو زیادہ پسند ہیں، قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر زیادہ پسند ہیں، اور اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے لیے جان اور مال کو قربان کر دینے کی تمنا اگر کم ہے، قرآن نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے اگر کم ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو، انتظار کرو۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا بِعُقُوبَةٍ عَاجِلَةٍ أَوْ آجِلَةٍ، یا تو اللہ ابھی عذاب لائے گا یا بعد میں، عذاب آنا طے ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں ہلا دینے والے، قل ان کان آباؤکم، یہ سب چیزیں اگر تم کو خالی زیادہ پسند ہیں۔ صحابہ نے میدان جنگ میں نہیں دیکھا کہ سامنے میرا باپ ہے، انہوں نے تلوار اٹھائی ہے۔ کیوں؟ باپ کی محبت ان کے دل میں اسلام کے مقابلے میں نہیں تھی، اسلام کے مقابلے میں نہیں تھی۔ خود بعض صحابہ وہ ہیں جنہوں نے جنگ میں اپنے رشتہ داروں کو قتل کیا ہے، قتل تک کیا ہے صحابہ نے اپنے رشتہ داروں کو۔ اس لیے معلم صاحب نے تو جملہ لکھا کہ اگر کسی باپ کو پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر کفر کرے گا، فرمایا وہ باپ اگر سچا مسلمان ہے اللہ سے دعا کرے گا اللہ بیٹے کو اٹھا لے، نہیں چاہیے مجھے ایسی اولاد جس کے دل میں ایمان نہ ہو۔ یہ ایک مومن کا عمدہ لیول ہے یہ۔
فرمایا یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال مجھے ہمیشہ رکھے گا، یعنی یہ مال مجھے موت سے بھی بچائے گا، یہ مال مجھے ہمیشہ رکھے گا، یہ کام آئے گا مجھے بہت زیادہ۔ اللہ کے مقابلے میں بھی یہ تصور یحسب ان مالہ اخلدہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کلا، تین باتیں بیان کی، غیبت کا عادی ہے، دوسرا فرمایا تانے بہت دیتا ہے، اور تیسرا فرمایا مال کا بڑا پجاری ہے۔ ایسے آدمی کے لیے قرآن نے کہا ویل، بربادی ہے تیرے لیے، اور فرمایا کلا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے، ایسا نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ مال تجھ کو ہمیشہ رکھے گا، مال تجھے بچائے گا، ایسا نہیں ہے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، قرآن کے الفاظ ہیں لَيُنبَذَنَّ، ضرور بالضرور ڈالا پھینکا جائے گا، قرآن کے الفاظ ہیں یہ، ضرور ضرور پھینکا جائے گا، فی الحطمہ، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی آگ میں، چورا چورا کر دینے والی آگ میں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، پھینکا جائے گا چورا چورا کر دینے والی آگ میں۔ اور اللہ کہہ رہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تم کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے، یعنی وہ چورا چورا کر دینے والی جو آگ ہے نا، کیا معلوم تم کو اس کی حقیقت، یہ تو دنیا ہے۔ دنیا میں رہ کر جیسے جنت کا کما حق کہو، جنت کو نہیں سمجھا جا سکتا، دنیا میں رہ کر پوری طریقے سے جہنم کو بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ تو ٹھیک ہے تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کہ وہاں سانپ ہوں گے، وہاں بچھو ہوں گے، لیکن وہاں سانپ کیا لیول کے ہوں گے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ جیسے ہم سنتے ہیں کہ جنت میں بھی پھل فروٹ ہوں گے، لیکن وہ پھل فروٹ کس لیول کے ہوں گے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، دنیا کے جیسے نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی عذاب کے معاملے میں بھی یہی بات ہے، جہنم کی آگ دنیاوی آگ کے جیسی نہیں ہوگی، اس سے بڑی ہوئی ہوگی۔ تو فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے، اور فرمایا اس کی تعریف خود قرآن نے بتائی، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ اللہ کی طرف جب کوئی بات منسوب ہو جاتی ہے تو وہ بات بڑی بن جاتی ہے۔ جیسے بیتن، عربی زبان میں کہتے گھر، لیکن بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو اب اس گھر کی عزت بڑھ گئی۔ ایسے ہی آگ ایک جنرلی آگ، لیکن جب قرآن نے یوں کہا نار اللہ، کہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ، تو اس آگ کا لیول بھی بہت بڑھ گیا۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہیں۔ ہم نے سنا کہ اللہ کی ذات جب اتنی بڑی ہے، اللہ کا رحم جب اتنا بڑا ہے، اللہ کا کرم جب اتنا بڑا ہے، تو اللہ کی سزا کتنی سخت ہوگی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا اس دن مجھ جیسی پکڑ کرنے والا کوئی، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، کہ میرے اس عہد کے جیسی پکڑ کرنے والا، اس کے جیسی پکڑ کسی کی نہیں ہوگی۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جہاں اللہ کا رحم بہت بڑا ہوا، جہاں اللہ کا کرم بہت بڑا ہوا، اور ہمیں اللہ کے رحم کی آس ہے اور رکھنی چاہیے، لیکن وہاں دوسری طرف اللہ کا عذاب اور اللہ کا جلال اور اللہ کا غضب، یہ بھی اسی لیول کا ہے، اسی لیول کا ہے۔ ہمیں امید رکھنی چاہیے، لیکن امید کے چکر میں اللہ کے غصے سے بالکل بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے۔ رحمت کی امید ضرور ہونی چاہیے۔ اس لیے ہمارے صوفیہ میں سے کسی اکابر نے کہا کہ اگر اللہ کی رحمت کو یاد کر کے کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے کہ چلو نا اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، فرمایا یہ آس رکھنا بھی گناہ ہے۔ رحم کی بنیاد پر کوئی گناہ کرنا گناہ ہے، یہ خود گناہ ہے۔ بڑی اللہ کی پکڑ۔ قاری طیب صاحب کا ایک ملفوظ مجھے یاد ہے، فرمایا اللہ نے اپنے عرش پر لکھا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہتی ہے۔ قاری طیب صاحب نے لکھا کہ یہ پوری کائنات ہیں، دنیا نہیں کائنات،
اور اس پوری کائنات کے بالکل اوپر ہے اللہ کا عرش، اور یعنی یوں سمجھیے کہ پوری کائنات کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کے عرش کے اوپر اللہ نے لکھوایا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑھی ہوئی ہے۔ یعنی میں جو معاملہ کرتا ہوں وہ اپنی رحمت کی بنیاد پر کرتا ہوں، غضب کی بنیاد پر نہیں، ورنہ کوئی ٹکتا ہی نہیں۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں پہلے ہی نمبر پر فرمایا الرحمن الرحیم، الجبار اور القہار نہیں کہا قرآن نے، کہ اللہ کا بندوں سے، قاری طیب صاحب نے اپنے ملفوظات میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں سے جو رشتہ ہیں وہ صفت رحمت کی بنیاد پر ہیں، رحمت کی بنیاد پر۔ بہرحال تو فرمایا وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہیں، اور فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، جو آگ دلوں پر جا پہنچے گی، یعنی جس آگ کا اثر دل پر ہوگا۔ کیوں قرآن نے ایسا کہا کہ دل پر ہوگا؟ اس لیے کہ دنیا میں جب آگ لگتی ہے اور انسان جلتا ہے تو دل تک اس آگ کو پہنچنے سے پہلے انسان مر جاتا ہے، یعنی دنیا کی آگ دل تک جانے ہی نہیں پاتی، کھال جلتی ہیں اسی میں انسان مر جاتا ہے، دل بچ جاتا ہے۔ لیکن فرمایا آخرت کی آگ تو ایسی ہوگی، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ایسی ہوگی جو کھالوں کو جلاتے ہوئے، ہڈیوں کو جلاتے ہوئے دلوں کو بھی جلائے گی اور موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں تو چونکہ موت آتی ہے اس وجہ سے انسان کے دل تک وہ آگ نہیں پہنچتی، یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ آگ دلوں تک جا پہنچے گی۔ اس کا مطلب اشارہ فرما رہا ہے قرآن کہ عذاب ہوتا رہے گا اور موت نہیں آئے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو آگ دلوں پر حملہ کرے گی، یہ اس آگ کی سنگینی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس استحضار ہی نصیب فرمائے، مجھے اللہ خود اس کا استحضار نصیب فرمائے۔ صحابہ کو جیسا یقین ان چیزوں پر تھا، وہ تیار ہو جاتے تھے بڑے سے بڑی چیز کو چھوڑنے کے لیے ان چیزوں کو یاد کر کے، اور اخیر میں پھر فرمایا انہا علیہم مؤصدہ، اس آگ کو ان پر بند کر دیا جائے گا۔ یعنی جیسے ایک پیٹی میں آگ لگی ہو اور اس میں کسی کو بند کر دیا جائے، کہاں جائے بیچارہ؟ کہیں نہیں جا سکتا، آگ زیادہ پکڑتی ہے۔ بھاگنے کی جگہ ہو جہاں کچھ آگ نہ ہو، وہاں اگر کوئی چلا جائے تو چلیے تھوڑا سا بچ جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے انہا علیہم مؤصدہ، اس آگ کو ان پر بند کر دیا جائے گا۔ اللہ انداز دیکھیے قرآن کا کہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، دروازے بند کر دیا جائے گا ایسا قرآن نے نہیں کہا۔ جیسے ہم سردی میں کمبل اوڑھتے ہیں، یعنی کمبل ہم پر بند ہو جاتا ہے، قرآن کا انداز ہے کہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی آگ ہوگی چاروں طرف اور اس میں یہ سلگتے اور جلستے رہیں گے۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں ہوں گے وہ، یعنی اس جہنم میں ایک تو چاروں طرف سے بند ہوگا اور بند ہو کر کے اندر آگ کے لمبے لمبے ستون ہوں گے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حطامہ یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں یہ جہنم کی ایک نوعیت ہے، یعنی جہنم میں اس صفت کا بھی عذاب ہوگا۔ غور کرنے والی بات، یہ تفسیر تو خیر پوری ہو گئی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں ہوں گے وہ۔ غور کرنے والی بات صرف یہ ہے کہ یہ عذاب کس پر سنایا جا رہا ہے؟ نماز چھوڑنے پر نہیں، نماز چھوڑنے پر سزا ہے، وہ قرآن میں دوسری جگہ اپنی ہے۔ یہاں جو اتنا بھیانک عذاب سنایا جا رہا ہے کس بنیاد پر؟ غیبت کی بنیاد پر، عیب نکالنے کی بنیاد پر، تانا دینے کی بنیاد پر۔ کس بنیاد پر؟ مال کی حد سے بڑی ہوئی محبت کی بنیاد پر۔ اور غور کیجئے، پہلی دونوں جو باتیں ہیں، غیبت اور تانا، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، یہ بندوں کی نافرمانی ہے۔ یعنی اس کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں ہے، حقوق العباد سے ہے۔
ایک بندوں کا بندوں سے رشتہ ہے یہ، اس پر اتنی سخت سزا قرآن سنا رہا ہے۔ اور حقوق العباد کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ کہے گا جس کا معاملہ ہے اس سے صفائی کر کے آ جائیے، پھر معاف ہے۔ ہم نے پڑھی وہ روایت، کل قیامت کے دن ایک آدمی نیکیوں کا ڈھیر لے کر آئے گا، لیکن دیکھتے دیکھتے ساری نیکیاں یہ حق والے لے جائیں گے حق والے، پھر گناہوں کا ان کے گناہ ان کے سر پر۔ حضرت تھانوی نے انفاظ عیسیٰ میں لکھا ہے کہ ہمیں یہ کہہ کر تو غیبت کرنے کا جواز نہیں ہے کہ بھئی میری بھی تو لوگ غیبت کرتے ہوں گے، یعنی میں اگر کسی کی غیبت کر رہا ہوں تو میری بھی تو کوئی غیبت کرتے ہوں گے، وہ مجھ سے اگر نیکیاں لے لیں گے تو کل قیامت کے دن میں بھی ان سے لے لوں گا۔ بڑے حکیم تھے وہ، یہ کہہ کہ کسی کو غیبت کرنے کا جواز نہیں ہے، اور حضرت نے بہت سی وجوہات اس کے بعد لکھی ہیں۔ بہرحال یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اس لیے ہمارے بعض اکابر نے تو اہتمام فرمایا کہ موت سے پہلے انہوں نے پیپروں میں چھپوایا ہے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا۔ انہوں نے رسالے لکھے ہیں، اپنے انتقال سے پہلے رسالے لکھے ہیں جن میں انہوں نے صلح صفائی کی ہے اپنے معاملات کی۔ مفتی شفیع صاحب ہمارے اکابر اس معاملے میں بڑے حساس تھے، وہ خالی حقوق اللہ کے معاملے میں حساس نہیں تھے۔ ہمارا زندگی کا سب سے پہلا کام ہونا چاہیے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت تھانوی نے کسی جگہ لکھا ہے کہ ہم صوفیہ کا اصول یہ ہے کہ بس ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ شاید قصد السبیل میں یا کسی کتاب کے مقدمے میں یا کسی کتاب میں حضرت نے لکھا ہے۔ تو بہرحال حقوق العباد، بندوں کا بندوں سے حقوق، ہمارے بس اکابر کا ایک واقعہ سناؤں۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ رمضان میں بیمار تھے، مفتی تقی صاحب کے ابا رمضان میں سخت بیمار تھے، ان کا انتقال رمضان کے بعد ہوا۔ تو انتقال سے پہلے کہنے لگے کہ اگر میں رمضان میں مرنے کی دعا کرتا تو اللہ قبول کر لیتا۔ الفاظ سنیے، مفتی تقی صاحب نے اپنی کتاب میرے والد میرے شیخ اور ان کا مزاج و مذاق، اس کتاب میں اس بات کو لکھا ہے کہ میں رمضان میں اگر مرنے کی تمنا کرتا تو میرا اللہ ضرور قبول کرتا، لیکن اللہ اکابر کا وہ جیتے جی نہیں، وہ مرنے کے بعد بھی کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے۔ فرمایا مجھے ایک خیال آیا، اور وہ یہ کہ اگر میں نے رمضان میں مرنے کی دعا کی اور میں مر گیا تو شاید روزے کی حالت میں میرے نہلانے اور دفنانے والوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں نے رمضان میں مرنے کی تمنا نہیں کی۔ اللہ اکبر! یعنی ایک آدمی رمضان کی فضیلت اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کہا میں نے اس لیے دعا نہیں کی کہ شاید میرے لہنانے اور میرے دفنانے اور کفنانے والوں کو روزہ رکھ کر کے پریشانی ہوگی۔ اللہ! بڑے حساس تھے وہ، بڑے حساس تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچا دیں فوراً معافی مانگیں۔ فوراً معافی مانگنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے، کبھی کسی کی عزت معافی مانگنے سے نہ کم ہوئی ہے نہ ہوگی۔ حقوق العباد دیکھیے، بس 2 منٹ کی ایک بات سنا کر کے بات کو ختم کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب غار حرا میں تھے، آپ پر پہلی وحی آئی، پہلی وحی، اور آپ ڈرے، آپ گھر آئے، آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا واللہ لقد، بخاری شریف کی روایت، فرمایا واللہ لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ آج تو مجھے جان کا خطرہ تھا، یعنی آج تو میری جان ہی چلی جاتی۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، حضور اللہ آپ کو کبھی بدنام نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے جو کام گنائے نبی علیہ السلام کے کہ کیوں اللہ ذلیل نہیں کرے گا آپ کو، کیوں اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، کام دیکھیے۔ ان نقل، یہ نہیں کہا کہ آپ غار حرا میں اکیلے اکیلے جاتے ہیں، یہ نہیں کہا، فرمایا ان نقل تصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں۔ پہلا ہی کام جو گنایا وہ حقوق العباد، دیکھتے رہیے خالی آپ۔
انک لتصل الرحم، حضور آپ رشتہ داروں کا بڑا خیال کرتے ہیں، کیا اللہ آپ کو رسوا کرے گا؟ یعنی رشتہ داروں کا خیال کرنے پر اللہ ذلیل نہیں کرے گا۔ وتحمل الکل، جو بیچارے بوجھ اٹھا نہیں سکتے ہیں آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں اللہ۔ دوسرا کام وتکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتے ہیں، جو معذور ہیں، آپ ان کو کما کر دیتے ہیں، آپ ان کی روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں۔ تیسرا کام بھی کون سا؟ حقوق العباد۔ اور فرمایا وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی بڑی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ چوتھا کام بھی حقوق العباد۔ اور فرمایا وتعین علی نوائب الحق، کہ اگر کسی پر کوئی آفت آ جاتی ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ پانچواں کام بھی حقوق العباد۔ تقی صاحب نے اس کی شرح کرتے ہوئے بخاری شریف کی شرح انعام الباری میں لکھا، پتہ یہ چلا کہ جو یہ کام کرے گا اللہ اس کو جیتے جی کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ فرمایا حضرت خدیجہ نے قسم کھائی ہے، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پتہ چلا قسم کھا کر کہی جا سکتی ہے یہ بات، مفتی تقی صاحب کا جملہ ہے، قسم کھا کر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ کام کرے گا اللہ اس کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ ہم نے سنا ہے وہ قصہ، 3 لوگ غار میں چلے گئے اور ایک چٹان آ گئی، پھر ایک نے کہا کہ میں دودھ لے کر کے اپنی امی کے پاس گیا، اپنے باپ کے پاس گیا، اور وہ سو چکے تھے تو فجر تک میں وہ دودھ لے کر کے کھڑا رہا۔ کس سے تعلق ہے اس کا؟ حقوق العباد۔ ایک نے کہا کہ میری رشتہ دار بہن کہ میری خواہش تھی لیکن میں نے اس سے بدکاری نہیں کی۔ کس سے تعلق ہے اس کا؟ حقوق العباد۔ تینوں کام وہ ہیں اس میں بھی جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمیں پڑھنی چاہیے وہ کتابیں جو اس معاملے میں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقوق اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اپنی جگہ ہے۔ میں نے کہا ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا اس اتنا بڑا جرم ہے کہ کعبے کو گرا دینا اس سے ہلکا جرم ہے۔ یعنی کعبے کو گرانا ہلکا جرم ہے اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا ہوا جرم ہے۔ ایک صحابی چکر لگا رہے شاید نبی علیہ السلام فرمایا کعبہ تو مجھے بڑا پسند ہے، کعبہ تو مجھے بڑا محبوب ہے، کعبہ تیری بڑی عزت ہے۔ نبی علیہ السلام لیکن روایت کے الفاظ سنی، لیکن مسلمان کی عزت تجھ سے بڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کعبہ کے سامنے دیکھ کر کعبہ تو مجھے بڑا پسند ہے لیکن مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت اور مسلمان کا خون تجھ سے بڑا ہوا ہے۔ اصلاحی خطبات میں یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حقوق اللہ کے سلسلے میں، نمازوں کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں ہم جتنے حساس ہیں اس سے بہت زیادہ حساس ہو جائے حقوق العباد کے مسئلے میں۔ کہیں مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کہیں کوئی میری وجہ سے پریشانی میں نہ آ جائے۔ اس لیے غیبت، چغلی، ان سب میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جہاں نمازوں کے چھوڑنے پر بڑی بڑی وعیدیں ہیں قرآن و حدیث میں، وہاں غیبت، چغلی، طعنہ اور مال کی حد سے بڑی ہوئی محبت، ان چیزوں پر بھی بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ ہی میرے لیے دعا فرمائے۔ بس میں تو ایک مذاکرے کے طور پر کہہ رہا ہوں، جب یہ باتیں کہتا ہوں تو میرے دل میں یہی آتا ہے کہ بھئی میں کہاں دھلا ہوا ہوں، بس مذاکرے کے طور پر یہ بات ہے۔ اللہ ہم سب کو چھڑا دے، اگر ہو تو اللہ ہم سب کو اس سے باہر نکال دے۔